السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و معقر محترم اساتذہ کرام اور دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں تمام مہمانان اعزام، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک سال کے بعد ایسا حسین موقع عنایت فرمایا کہ جس میں ہم سب ایک ساتھ جمع ہو کر قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کی کچھ باتیں سن سکیں۔ اس لیے میرے دوستو، اس موقع کو غنیمت تصور کرتے ہوئے بہت جلد اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر قرآن کریم کی نسبت پر منعقد ہونے والے اس سالانہ اجلاس عام میں شرکت کو اپنا فرض اولین سمجھیں اور ان بزرگان دین کی زیارت کا شرف حاصل کریں کہ جن کی زیارت کرنے کے لیے بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، دور دراز کے اسفار طے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر ان کی زیارت و ملاقات کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں کہ جن کا رشتہ اللہ رب العزت سے نیاز مندانہ بھی ہے، ناز مندانہ بھی، جن کی طبیعت میں دین و ایمان ہے، جو قرآن و سنت کے علوم کے حاملین بھی ہیں اور عاملین بھی۔ اسی وجہ سے اگر ان علماء کرام کا گزر ایسے قبرستان سے ہو جائے جس قبرستان کے مردوں کو عذاب ہو رہا ہو، اللہ رب العزت اپنے ان پاکیزہ بندوں کی برکت سے ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیتے ہیں۔ جب ان علماء کرام کا باعث مردوں کو پہنچتا ہے، زندوں کو بدر دے اولا ہوگا، یقیناً اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، آپ اپنے نرم اور گرم راحت رضا بستروں کو چھوڑ کر ان علماء کرام کی زیارت کرنے اور اپنے مدرسے کے ان ننھے منھے بچوں کے پروگرام سننے، اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جلدی سے جلد آپ پنڈال کعبے پہنچ جائیں۔ میرے دوستو، بہت سے لوگوں کے ذہن میں اور دل و دماغ میں یہ خیال ہوگا کہ ہم گھر بیٹھ کر کے، دکانوں پر بیٹھ کر کے، روڈ پر کھڑا ہو کر کے ان علماء کرام کی تقاریر سن لیں گے اور تلاوت سن لیں گے۔ میرے دوستو، یاد رکھنا، یہ کام آپ کل بھی کر سکتے ہیں، کل کو بھی آپ ان علماء کرام کی تقاریر ٹیپ ریکارڈ میں، موبائل میں گھر بیٹھ کر سن سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کا شرف آپ کو گھر بیٹھے حاصل نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ قبل اس سے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ بہت دن تک یاد رکھیں گے۔ صدائے عشق ہوں، رسول پر والو، صدائے عشق ہوں، نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، صدائے عشق ہوں، نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، صدائے عشق ہوں، نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، اور زہر جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا محمد نبی صاحب، مدرسہ مفتاح العلوم، ماشاءاللہ آپ جو ہے بہت اچھے لگے۔ بیٹھ جائیں آپ، نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یا کچھ اور بول رہا ہوں میں، رسول پور میں ہونا میں، ماشاءاللہ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ جو لوگ باہر کھڑے ہوئے جلد سے جلد تشریف لے آئیں، ماشاءاللہ آئیے حضرات، ماشاءاللہ آپ تشریف رکھیں، وہ ادھر کے لوگ بھی بلند ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔
बच्चे जो बोल रहे हैं, पीछे के लोग नहीं बोल रहे, बाहर के लोगों को पता चले कि अंदर जलसा हो रहा है, अंदर प्रोग्राम चल रहा है। ये कहिए कि माँ के पिए हुए दूध का हक अदा करते हुए सीने का जोर लगा करके नारे का जवाब देना है। नारायण माशाअल्लाह। लेकिन पीछे के लोग फिर भी नहीं बैठ गए। चलो बैठ जाए भाई, सबके साथ बैठ जाए। आप आगे को तशरीफ ले भाई, पीछे खड़े क्या बात क्या, ये इधर के लोग भी आप तशरीफ रखिए, अंदर तशरीफ ले आए। इस महफिल में मेरे आका का तज़किरा होगा। मेरे दोस्तों, आज इस आपके इस मदरसा के अंदर वो तमाम ही उलमा किराम तशरीफ ला रहे हैं कि जिनकी ज़ियारत करने के लिए दूर दराज के सफ़र तय करने पड़ते हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कारी तनवीर साहब, कारी जुबैर साहब और इनकी तमाम इंतजामिया और यहाँ की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान इल्म अमल का एक चलता फिरता समंदर अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना जमशेद साहब मुहतमिम जामे इस्लामी रिडुका पूरा तशरीफ ला चुके हैं। हम हजरत का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। अहलन व सहलन मरहबा, खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका यहाँ ना कबूल फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी उम्र दराज फरमाए। तो लेकिन यार कमाल से हो रहे कि बैठ के रहे इधर के लोग, आप नाराज बैठ जाए भाई, सभी साथ बैठ जाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ। चलो, रसूलपुर का जलसा जो है बड़ा जलसा होता है, इसका एक नाम है, एक शोहरत इस जलसे ने पाई है माशाल्लाह। लेकिन जो लोग बाहर, मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ। मेरे आका इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। मेरे आका का तज़किरा जो है दुनिया की हर किताब में है। आपने जैसा कि इश्तिहार के जरिए पढ़ा था चतुर्वेदी में, उसके ताल्लुक से थोड़ी सी बात करने चला हूँ जी। एक किताब है डॉक्टर वेद प्रकाश ने लिखी है, कल की अवतार। उस किताब का नाम है कल की अवतार। ये बात अलग है कि मेरे आका का तज़किरा हमारी किताबों में तो है ही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत ने बतलाया, दोस्त ने बतलाया कि हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब और तमाम ही उलमा कराम जिनका नाम आपने इश्तिहारात के जरिए पढ़ा था, वो तमाम के तमाम लोग तशरीफ ला चुके हैं। अर्ज ये कर रहा था कि मेरे आका का तज़किरा दुनिया की हर किताब में मिलता है, लेकिन हैरत की बात उस वक्त हो जाती है एक गैर मुस्लिम, एक पंडित अपनी किताब लिखता है जिसका नाम है कल की अवतार। उस किताब के अंदर डॉक्टर वेद प्रकाश ने लिखा कि यहाँ ना पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण संत मत बाखो, संगत विक्रम दो अनंडा, महाकोट नशतु परतंडा, राजनीति भवप्रीति दिखावई अपने मत सबका समझावई, सुरन चतु सुदृढ़ सच्चारी किनको वंश भयो अति भारी। ऐ लोगों, मोहब्बत और प्रेम के साथ सुनो, एक ऐसा महापुरुष आएगा कि जिसका नाम नरा शम्स यानी मोहम्मद होगा। मुरुस्थल निवासिनम, वो मक्का की धरती पे जन्म लेगा। भाव ने विष्णु यश, पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम सुमति यानी आमना होगा। और जिस वक्त वो पैदा होगा हर तरफ बुराइयां फैली हुई होंगी, लेकिन उसके आने से तमाम बुराइयां दूर हो जाएंगी। आइए हजरात, मैं इंशाअल्लाह बीच बीच में ये पक लगाता रहूंगा और बीच बीच में इंशाअल्लाह आपको सुनाता रहूंगा। हमारी दरमियान तशरीफ रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जामिया काशिफ उलूम छुटमलपुर से तशरीफ लाए हैं जनाब हजरत कारी मोहम्मद याकूब साहब दामत बरकातुहुम आलिया। मेरे दोस्तों, हजरत मैं भी गुजरात में था, हासूट मजहर सादत, वहाँ मुझे मालूम करने लगा आप किधर से आए हो। मैंने कहा मेरा गांव छुटमलपुर के बराबर में पड़ता है। वहाँ के एक मौकर उस्ताद ने कहा कि जहाँ कारी याकूब साहब पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये कारी साहब की मकबूलियत की दलील है। और हजारों शागिर्द नहीं बल्कि लाखों की तादाद में अगर कह दूं तो मुबालगा नहीं होगा, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। और कारी साहब एक बेहतरीन कारी होने के साथ साथ बेहतरीन अखलाक वाले आदमी हैं, मुखलिस आदमी हैं। अल्लाह रब्बुल
چھوٹا جب حضرت کی محفل میں بیٹھتا ہے کوئی چھوٹا یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں بڑے کی محفل میں بیٹھا ہوں. چھوٹوں کو اپنی بڑی محبت سے نوازتے ہیں اور بڑوں کو اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں. اللہ رب العزت حضرت قاری صاحب کی عمر دراز فرمائے. حضرت قاری صاحب کی تلاوت آپ سنیں گے لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں کہ آپ کھڑے ہیں اس وقت بھی, آپ پتہ نہیں بیٹھ ہی نہیں رہے, آپ جو تشریف لے آئے, آپ مل کر کے بیٹھے ہیں, آپ تشریف لے آئے, تشریف رکھیں, لے آئے بھائی. اگر کوئی انتظامیہ وہاں ہو تو لے کر کے آ جائے. ماشاءاللہ اجے بھائی آگے آ جائے. تشریف لے آئے, تشریف لے آئے. وہ پیچھے کے لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی تشریف لے آئے. آپ مل کر کے بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ, بہت بارک اللہ, جزاک اللہ. مل کر کے بیٹھے ہیں. آئیے حضرات سامعین, میں تلاوت کلام اللہ کے لیے آواز دینے جا رہا ہوں, لیکن جیسا کہ میں ایک نعرہ لگا رہا تھا لیکن نعرہ بیچ میں رہ گیا. بچے خاموش رہیں گے اور پیچھے کے لوگ نعرے کا جواب دیں گے. جی کہ حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ, حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ, حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ, ٹوٹی ہی صحیح شمشیر تو لاؤ, آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو, پہلے زباں پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. پیچھے کے لوگ نہیں بول رہے. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. جس کا ایک ہاتھ سلامت ایک ہاتھ اٹھا کر, دونوں ہاتھ سلامت ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر, بلند ہے جس کا مقدر ضرور بولے گا, بلند ہے جس کا مقدر ضرور بولے گا, اگر جینا ہے تو شرابن طہور بولے گا, اوے زبان عشق پہ تو پابندی لگ نہیں سکتی, نبی کے نام پہ یہ سنی ضرور بولے گا. تاج تخت ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت اللہ جزاک اللہ. آئیے حضرات سامعین, یہ بات بخوبی معلوم ہے اقوام عالم کا دائمی دستور رہا ہے, جب بھی کوئی دینی سیاسی یا اصلاحی کانفرنس منعقد کرتے ہیں یا سبھا آیوجت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی مذہبی کتابوں سے چند ٹکڑے یا اپنے دھارمک گرنتھوں سے یا چند اشلوک سے شروع یا پرارمبھ کرتے ہیں, اور نشست کی پہلی کڑی کو اس مقدس کتاب کی چند آیات یا چند اشلوک سے شروعات افتتاح کو متبرک مانتے ہیں, جو کہ ان کے عقیدے کے مطابق سب سے مقدس اور پوتر ہو. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو سب سے مقدس اور متبرک ہے. لہذا میں اس کی تلاوت کے لیے, قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے ایک ایسے قاری قرآن کو آواز دینے جا رہا ہوں. میرے دوستو, جن کا اوڑھنا بچھونا دن رات قرآن کا مشغلہ ہے, قرآن کی تعلیم ہے, قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے. الحمدللہ آپ جانتے ہی ہیں ہمارا علاقہ جامعہ کاشف علوم چھٹمل پور, اللہ رب العزت نے حضرت قاری صاحب کو جو نوازا ہے, میں نے سنا ہے کہ حضرت کے سسرال بھی یہی ہیں. اللہ رب العزت کا چہرہ خوش رکھے اور اللہ رب العزت حضرت کو اسی طرح مسکراتا رہے کہ بچپن سے لے کر کے آج تک اللہ رب العزت نے قرآن کی خدمت کے لیے حضرت کو قبول فرمایا. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کو مرتے دم تک اسی طرح قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. میں حضرت قاری صاحب سے, حضرت جناب قاری محمد یعقوب صاحب سے, استاد اساتذہ جناب قاری محمد یعقوب صاحب, استاد تجوید و قرات جامعہ کاشف علوم چھٹمل پور سے نہایت ہی ادب احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں حضرت تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائیں. جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے, جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے, ایمان کے صحیفے کو نگہباں نہیں پڑھتے. یہ کیسے مسلمان ہے یا رب جو صبح اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے.